بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے کیور اینڈ یونیفیکیشن آف اٹلی۔ یہ پارٹ نمبر 5 ہے جو چیپٹر ہم نے یورپین ہسٹری کا سٹارٹ کیا تھا، دا یونیفیکیشن آف اٹلی۔ اس میں اب ہم کیور کا رول دیکھ رہے ہیں۔ تو کیور اور یہ سارا کچھ، اس کی پالیسی کیا تھی، انٹرنل پالیسی کیا تھی، فورن پالیسی کیا تھی، تو یہ سارا ہم دیکھتے ہیں کہ یونیفیکیشن آف اٹلی کس طرح ہوتی ہے انڈر کیور۔ انٹروڈکشن دیکھتے ہیں ہم پہلے۔ کوآپریشن ود کنگ وکٹر ایمانوئل سیکنڈ۔ ایمانوئل سیکنڈ کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا۔ اچھا، کمیشن ان آرمی 1830۔ آرمی کے اندر کمیشن میں یہ ہوئے سلیکٹ، آرمی کے اندر جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے چھوڑ دیا ڈیو ٹو سپورٹو تھاٹ ود 1830 ریولوشن اگینسٹ بوربنس، کیونکہ یہ بوربنس کا علاقہ تھا تو اس کے پاس ایک آئیڈیا تھا، یہ ایک ریولوشنری تھاٹس رکھتا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اس کو ابنڈن کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اینڈ ایڈمائرڈ بائی انگلینڈ، انگلینڈ کی طرف سے اس کو بڑے انکریج ملتی رہی۔ ایک آئیڈیاز جو انٹلیکچوئل پیپل کے آتے رہے اس کو اس نے گین کیا، اور 1847 میں اس نے ایک نیوز پیپر ریسورجیمنٹو کے نام سے، کاز آف یونیفیکیشن کے نام سے ایک نیوز پیپر ایشو کیا، سٹارٹ کیا۔ 1848 میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا انڈر نیو کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹڈ بائی چارلس ایلبرٹ۔ چارلس ایلبرٹ کے ایکسیپٹڈ کانسٹیٹیوشن، جو نیو کانسٹیٹیوشن اس نے بنایا تھا، اس کے اندر یہ ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے۔ آفٹر 1848 to 49 ایونٹس ہی اسٹرانگلی سپورٹڈ وکٹر چارلس ایلبرٹ وکٹر ایمانوئل سیکنڈ ٹوورڈ دا کیتھولک چرچ ان پائیڈیمونٹ۔ تو وہ جو وکٹر ایمانوئل تھا، یہ کیتھولک جو چرچ تھا اس کے خلاف پالیسیز بنا رہا تھا، تو یہ اسٹرانگلی ممبر پارلیمنٹ تھا، تو پارلیمنٹ کے اندر اس کو سپورٹ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ریڈیوسز پاور آف چرچ انڈر پیس 9۔ پائس 9 جو تھا، جو پوپ تھا، اس کے انڈر جو چرچ تھا اس کی پاورز کو کرٹیل کیا گورنمنٹ نے۔ اچھا، اور یہ کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، گورنمنٹ اسٹیٹڈ دیٹ دیر شوڈ بی نو اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ، کہ اسٹیٹ کے اندر کوئی دوسری اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور کیور اسی چیز کو سپورٹ کر رہا تھا۔ کیور سپورٹڈ یہاں پہ وائے لکھا ہوا ہے، اینٹی چرچ پالیسیز ان پائیڈیمونٹ۔ پائیڈیمونٹ کے اندر جو اینٹی چرچ پالیسیز تھیں، کیور ان کو سپورٹ کرتا تھا۔ ہی واز میڈ منسٹر آف کامرس اینڈ ایگریکلچر ان 1850۔ 1850 میں اس کو کامرس کا منسٹر لگایا گیا اور ایگریکلچر کا، لیکن بعد میں نیوی اینڈ فائنانس جو ہے اس کا 1851 میں بنا دیا گیا، اور 1852 میں 1852 میں ہی واز میڈ دا پرائم منسٹر آف پائیڈیمونٹ۔ Now we are saying that the king of Piedmont was the Emmanuel II and the prime minister was کیور۔ آگے دیکھتے ہیں کہ کیور کی ڈومیسٹک پالیسیز کیا ہیں۔ کیورز ڈومیسٹک پالیسی: by adopting good policies, Piedmont completely changed into a modern state, promoted manufacturers' interests and traders, created new banks, invested in railways, lines and agriculture, free trade treaties with England, especially with England. Besides these reforms, he gave much attention to strengthening the Piedmont army, whole force re-equipped. اچھا، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹریڈ پالیسیز کس طرح کی، ریلویز بنائیں، اچھا روڈز بنائے، بینک بنائے، ٹریڈ ٹریٹیز کی انگلینڈ کے ساتھ، ریفارمز کی ود ان دا آرمی، ریفارمز کی، آرمی کو اسٹرانگ کیا، ویل اکوپڈ کیا، ٹھیک ہے نا، ویل ٹرینڈ بنایا۔ یہ ساری اس کی ڈومیسٹک پالیسیز تھیں، جس کی وجہ سے جو پائیڈیمونٹ ہے ایک اسٹرانگ اسٹیٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک ویکر اسٹیٹ ٹو اسٹرانگر ون، ایک اسٹرانگر اسٹیٹ بنتی ہے۔ کیور کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیور کی فورن پالیسی کیا ہے۔ یس، دس از دا مین ٹاپک۔ کیور کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیور کی طرح کا اچھا جو ایمبیسڈر ہوتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفیر جس کو ہم بولتے ہیں، ایک اعلیٰ پائے کا یہ سفیر تھا، اچھی فورن پالیسی کر سکتا تھا، دور اندیش تھا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح اس نے اپنی فورن پالیسی کو پروموٹ کیا۔ چیف آرکیٹیکٹ، اچھا
کیور کیا کرتا ہے؟ چیف آرکیٹیکٹ آف اٹالین یونیفیکیشن، اٹالین یونیفیکیشن کا چیف آرکیٹیکٹ ہے. ہی انڈرسٹوڈ دیٹ ود آؤٹ میجر پاورز ہیلپ دے کین ناٹ یونیفائی اٹلی، کہ میجر پاورز کی جو ہیلپ کے بغیر وہ اٹلی کو یونیفائی نہیں کر سکتا. 1854، یہ دیکھیے گا ذرا، بڑا مزے کا پوائنٹ ہے یہاں پہ کیا حرکت کرتا ہے کیور. 1854 میں پیڈیمونٹ آرمی واز سینٹ ان فرانس اینڈ برٹش سائیڈ اگینسٹ رشیا. یہ جو وار آف کریمیا تھی، کریمین وار تھی، وہاں پہ سارڈینین آرمی بھیجی گئی 17,000 ٹروپس، ٹھیک ہے نا، ویل اکوپڈ اینڈ ویل ٹرینڈ آرمی جو بھیجی گئی سارڈینیا کی طرف سے. تو انہوں نے سپورٹ کیا ٹرکی کو، فرانس کو، برٹش کو اگینسٹ رشیا. تو کریمیا کے اندر یہ وار جیت جاتے ہیں. اور کیوں بھیجی اس نے بھی؟ تیرا کیا مقصد ہے؟ اس کی پارلیمنٹ میں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اپنے ملک کو پروٹیکٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ کسی اور کی جنگ میں اپنی فوج مروائیں؟ تو یہ صورتحال دیکھیں کس طرح اس نے مینیج کیا. 1854 پیڈیمونٹ آرمی واز سینٹ ٹو فرانس sent in France and British side against Russia. Sardinian troops sent to Crimea. Cavour managed opposition within Piedmont. Napoleon III could not fail to be impressed. نیپولین تھرڈ جو تھا فرانس کا کنگ، وہ بڑا امپریس ہوا اس سے. اور یہ کیور کا جب مخالفت ہوئی تو کیور نے یہی الفاظ بولے تھے، یہ کوٹیشن ہے اس کی، آؤٹ آف the mud of Crimea a new Italy will be made. یہ اتنا بڑا دور اندیش تھا کہ یہ کریمیا میں آرمی بھیج رہا ہے اور اس کو ریلیٹ کر رہا ہے the unification of Italy کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ اسی کریمیا کے مڈ سے ایک نیا اٹلی جو ہے اس کو بنایا جائے گا. آفٹر وار کیور واز کال ٹو پیرس پیس کانفرنس. تو جب پیرس پیس کانفرنس ہوتی ہے 1860 میں، 1856 میں، تو وہاں پہ اس کو بلایا جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ نیپولین کو اپنا بتاتا ہے کہ اٹالین پیپل جو ہیں دے وانٹ یونیفیکیشن، کہ ہمارا جو ہے حق مارا جا رہا ہے. آسٹریا جو ہے وہ ہماری 2 اسٹیٹس کے اوپر قابض ہے. کون کون سی؟ ایک ہے ہمارے پاس ونیشیا اور ایک ہے لمبارڈی، کہ یہاں پہ 2 علاقوں پہ فرانس جو ہے وہ قابض ہے. کیا ہے یہاں پہ؟ وہ کہتا ہے کمپیکٹ آف پلمبیئرز. یہ کیا ہے؟ یہاں پہ نیپولین وعدہ کرتا ہے کیور کے ساتھ کہ وہ آسٹریا اور لمبارڈی حاصل کرنے کے لیے، لمبارڈی اور ونیشیا حاصل کرنے کے لیے آسٹریا سے وہ ان کی ہیلپ کرے گا، لیکن بدلے میں وہ جو چھوٹی سمالر اسٹیٹ ہے سیوئے وہ حاصل کرے گا، اور نائس جو علاقہ ہے وہ حاصل کرے گا. یہ دونوں علاقے جو ہیں یہ فرانس کے بارڈر کے ساتھ ہیں، فرانس کے بارڈر کے ساتھ، اور اٹالین علاقے ہیں، اٹالین ٹیریٹریز ہیں. تو پیڈیمونٹ کا جو کیور ہے وہ اس چیز پہ اگری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ لمبارڈی اور ونیشیا ہمیں دلوا دیتے ہو تو یہ 2 علاقے ہم آپ کو دے دیں گے. یہاں پہ میں آپ کو میپ کے ذریعے بتاتا ہوں. یہ لمبارڈی اور ونیشیا ہے. کیور جو ہے یہ نیپولین جو فرانس ہے یہاں پہ اس کے ساتھ، نیپولین تھرڈ کے ساتھ اگریمنٹ کرتا ہے کہ یہ والا علاقہ سوئے اور یہ نائس کا علاقہ یہ فرانس کو دے دے گا. تو فرانس بدلے میں اس کی ہیلپ کرے گا لمبارڈی حاصل کرنے میں اور ونیشیا حاصل کرنے میں. اب اس پالیسی میں کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے گا. In return, France could get Savoy and Nice. France would continue to hold Naples. فرانس جو ہے نیپلس کو بھی ہولڈ کرے گا جس طرح وہ اس کے پاس پہلے تھا. ٹو اینٹاگونائز آسٹریا. اب یہاں پہ گیم کر رہا ہے فرانس. ٹو اینٹاگونائز آسٹریا فرانس ڈپلائڈ فورسز along border of Lombardy. یہ جو علاقہ ہے لمبارڈی کا، یہاں پہ اس طرف سے فرانس اپنی آرمی بھیجتا ہے کیونکہ یہ فرانس کا علاقہ ہے، فرانس کے قریب کا ہے. یہاں پہ فرانس اپنی آرمی لگا دیتا ہے اس بارڈر پہ. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ فرانس جو آگے ہوتا ہے، آسٹریا آسکڈ پیڈیمونٹ ٹو ریٹریٹ بٹ کیور ریفیوزڈ. یہ جو آسٹریا ہے، اس طرف سے آسٹریا ہے، آسٹرین امپائر، یہ پیڈیمونٹ کے کنگ کو، کیور کو کہتا ہے کہ یار آپ کے یہاں پہ اس نے حملہ کیا ہوا ہے تو آپ ہماری ہیلپ کرو، آپ اس پہ اٹیک کرو کیونکہ یہ آپ کے قریب ہے. تو کیور نے اس بات کو نہیں مانا
تو آسٹریا نے اس کے خلاف جنگ سٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی وار سٹارٹ کی تو یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ France deployed forces along border of Lombardy. Austria asked Piedmont to retreat, but Cavour refused. Austria declared war. Napoleon III personally commanded army to help Cavour. یہاں پہ دیکھیں کہ نیپولین جو فرانس کا کنگ ہے اس نے اپنی آرمی کو خود ہی ہیڈ کیا، اور یہ کہ لمبارڈی واز آکوپائڈ بی سارڈینیا۔ تو کیور نے پیڈیمونٹ آرمی نے سارڈینین آرمی نے لمبارڈی کو، جو یہ علاقہ ہے یہ پروونس ہے، اس کو قبضے میں لے لیا اس علاقے کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ When it appeared that Austria will lose Venetia, Napoleon III halted and retreated and signed a treaty Villa France with Austria. یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی نیپولین تھرڈ جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وینیشیا بھی اب قبضہ ہو جائے گا پیڈیمونٹ کا، نیپولین کو تو لگتا تھا کہ قبض نہیں ہو سکے گا، فتح نہیں کر سکے گا، کیونکہ پیڈیمونٹ چھوٹی اسٹیٹ ہے، آسٹریا بڑی امپائر ہے، تو آسٹریا اس پہ قبضہ کر لے گا۔ لیکن سین یہ ہوتا ہے کہ پیڈیمونٹ یہ لمبارڈی والے پروونس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو اب نیپولین کو لگتا ہے کہ یہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا تو یہ ایک مضبوط ریاست بن جائے گی اٹلی کے اندر، تو جو اس کو ریزسٹ کرے گی۔ تو نیپولین نے وہی کام کیا، اس نے اپنی آرمی پیچھے بلا لی، ریٹریٹ کیا اور ایگریمنٹ کر لیا آسٹریا کے ساتھ، اور جو ونیشیا ہے یہ آسٹریا کے قبضے میں رہنے دیا۔ یہاں پہ کیور جو ہے اس کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پریشر کے اندر آ کے استعفیٰ بھی دے دیتا ہے۔ ہی ریزائنڈ فرام ہز پوسٹ ایز اے پی ایم۔ وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے، ریزائن کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک مزے کا کام یہ ہوتا ہے کہ پیپل ٹک ڈیسٹنی ان ٹو دیئر ہینڈس، لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دے ریجیکٹ رولر آف پرما، موڈرنا اینڈ ٹسکنی۔ یہاں پہ یہ دیکھیں وینیشیا تو اس کے پاس ہے، لیکن پرما، موڈرنا اور ٹسکنی یہ جو علاقے ہیں یہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان سارے علاقوں کو یہاں پہ ریوولٹ کر کے، ریولوشن لے آ کے اس کو، ان کے کنگز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے یہ آسٹریا کے جو ریلیٹیوز ہیں یہ یہاں پہ وہ کنگ ہیں، تو ان کو ہٹا کے یہ علاقے اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، پیڈیمونٹ کے علاقے۔ تو اس ریولوشن کو، اس کو سپورٹ کر رہا تھا برٹن اس موومنٹ کو، نیشنلسٹک موومنٹ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ تو برٹن یہاں پہ ایک وہ کہتے ہوتے ہیں کہ پیپل ہیڈ رائٹ ٹو چینج کنگز۔ یہ جو انگلش پرائم منسٹر ہے اس کے یہ بیانات ہیں کہ لوگوں کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے کنگز کو چینج کر سکتے ہیں۔ سارڈینیا، پیڈیمونٹ جو ہیں ان کے علاقوں کے ساتھ اب انہوں نے منسلک کر دیا۔ پرما، ٹسکنی اور موڈرنا کو یہ لوگوں نے خود ریوولٹ لے کے آئے، اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیڈیمونٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وکٹر ایمینول اینڈ کمپلیشن آف یونیفیکیشن۔ یہ جو وکٹر ایمینول ہے یہ اپنے پروسیس کو جاری رکھتا ہے کہ وہ ریزائن کر جاتا ہے۔ سن آف چارلس ایلبرٹ ہوتا ہے یہ۔ By 1861 all areas were unified except Venetia and Rome۔ یہاں پہ اس علاقے کو ہم دیکھتے ہیں کون، یہ اس علاقے کو کون فتح کرتا ہے؟ گیریبالڈی، ٹھیک ہے نا۔ اس علاقے کو لوگ خود فتح کر لیتے ہیں۔ پیڈیمونٹ لمبارڈی کو فرانس کی مدد سے حاصل کر لیتا، اب یہ وینیشیا رہ گیا اور یہ روم رہ گیا، یہ دو علاقے صرف رہ گئے جن کو ابھی فتح کرنا باقی تھا۔ کیور کی 1861 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، 1866 میں آسٹرو پرشین وار ہوتی ہے، پروشین وار ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی اور گیم ہے۔ وار تو ہوتی ہے آسٹریا اور پروشیا کی، لیکن اٹلی اس وقت پروشیا کے ساتھ الائنس کرتا ہے، بسمارک کے ساتھ الائنس کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی گیم ہے۔ یہ آسٹریا کے اوپر جرمن کانفیڈریشن ہے، یہ ساری جو میپ میں نہیں دکھائی گئی، تو میں آپ کو میپ کے اندر یہاں پہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ اٹالین پیننسولا ہے اور یہ جرمن کانفیڈریشن ہے۔ تو اس کو قبضہ کرنے کے لیے، یہ آسٹریا سے کچھ لینڈز لینے کے لیے، تو یہ جو بسمارک ہے اس نے آسٹریا پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ الائنس کرتا ہے پیڈیمونٹ کے کنگ کے ساتھ کہ آپ نا وینیشیا پہ اٹیک کرو، آسٹریا اپنی ساری آرمی وینیشیا بھیجے گا، تو جیسے ہی یہ اپنی آرمی وینیشیا بھیجے گا میں پیچھے سے اس پہ اٹیک کر دوں گا، اور وہی سین ہوتا ہے۔ یہ اٹلی کا جو پیڈیمونٹ کا جو کنگ ہے وہ وینیشیا پہ اٹیک کرتا ہے۔ یہاں پہ جو وینیشیا کس کے پاس ہے؟ اٹلی کے پاس ہے، آسٹریا کے پاس ہے۔
آسٹریا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ساری آرمی ادھر بھیجتا ہے. جیسے ہی آرمی ادھر موبیلائز کرتا ہے پیچھے سے بسمارک اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. اور سین یہ ہوتا ہے کہ بسمارک آسٹریا سے جنگ جیت جاتا ہے اور بدلے میں بسمارک اپنے علاقے بھی لے لیتا ہے اور یہ جو وینیشیا ہے یہ بھی اٹلی کو دلوا دیتا ہے. اس طرح جو آسٹریا کا یہاں پہ کنٹرول تھا سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے. دیٹ واز دا گیم, دیٹ واز دا پالیسی. اور یہ تھی دور اندیشی اور یہ تھی ایک ڈپلومیسی. کس طرح پولیٹیکل پتے پھینک کے انہوں نے اپنے سارے ایمز جو ہیں گینز جو ہیں وہ حاصل کر لیے. سارے ایمز انہوں نے اپنے گین کر لیے. ایک گیم تھی جو انہوں نے کی, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دونوں آپس میں گیم کرتے ہیں. آسٹریا پہ صاف ظاہر ہے وینیشیا پہ اٹیک کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ پائیڈیمونٹ کا کنگ. اور آسٹریا اپنی آرمی وینیشیا کی طرف بھیجتا ہے. آسٹریا میں آرمی کم ہوتی ہے تو پروشیا اس پہ اٹیک کر دیتا ہے. اس طرح جیسے ہی پروشیا وار جیتتا ہے تو وہ وینیشیا والا جو علاقہ ہے وہ اٹلی کو سرنڈر کر دیتا ہے. اچھا, اب اگلا سٹیپ دیکھیں. 1870 فرینکو پرشین جو وار ہوتی ہے, وکٹر سیزڈ اپرچونٹی, فرینکو پروشین وار بروک آؤٹ, نیپولین واز کمپیلڈ ٹو وڈرا ٹروپس فرام روم. اچھا, دوسری آپ کو گیم دکھاتے ہیں. اب صرف روم کا علاقہ یہ والا علاقہ رہ گیا تھا. یہ والا علاقہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے پروشیا یہ اٹیک کر دیتا ہے فرانس کے اوپر. تو جیسے یہ فرانس کے اوپر کرتا ہے تو فرانس اپنی ساری آرمی کو اس بارڈر پہ موبیلائز کرتا ہے اور یہاں سے روم میں جو اس کی آرمی تھی یہ اس کو بھی بلا لیتا ہے. یہ روم سے آرمی یہاں پہ آ کے اب پروشین جو اٹیک ہے اس کو کور کر رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی آرمی نہیں ہوتی. جب یہاں پہ کوئی آرمی نہیں ہوتی تو اٹلی کا جو پائیڈیمونٹ کا جو کنگ ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے بغیر کسی لڑائی کے. جب یہاں پہ کوئی آرمی نہیں ہوتی تو پورا کا پورا جو اٹلی ہے یہ یونیفائی ہو جاتا ہے. اب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس میں کہ 1870 میں فرینکو پروشین وار ہوتی ہے. نیپولین واز کمپیلڈ ٹو ودرا ٹروپس فرام روم. روم سے اپنی نیپولین ٹروپس کو ودرا کرواتا ہے اور جو وکٹر ہے ایمینول وہ سیزڈ جو ہے اپرچونٹی کو سیز کر لیتا ہے. اور اٹالین ٹروپس جو ہیں وہ سپتمبر 1870 میں روم کے اندر مارچ کر جاتے ہیں اور جو پوپ ہے وہ نکل جاتا ہے. کنگ واز ایکسیپٹڈ ایز نیو رولر اینڈ روم جو ہے اس کو کیپٹل بنا دیا گیا اٹلی کا. تو یہ ہوتی ہے یونیفیکیشن آف اٹلی. یہ جو کیور ہے اس کی پالیسی ہم نے دیکھی. جو اس کی پالیسی تھی آؤٹ آف دس مڈ آف کریمیا نیو اٹلی ول بی میڈ. اچھا, دوسرا یہ کہ اس نے کس طرح لیمبارڈی کو حاصل کیا نیپولین کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے, خفیہ الائنس بنا کے. پھر کس طرح ہم نے دیکھا کہ وینیشیا حاصل کیا جاتا ہے بسمارک کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح فرینکو پروشین وار, پروشیا جب اٹیک کرتا ہے فرانس پہ تو فرانس اپنی روم سے آرمی نکال لیتا ہے اور اپرچونٹی دیکھ کے اپنی آرمی بھیج دیتا ہے وہاں پہ پائیڈیمونٹ. تو اس طرح پوری یونیفیکیشن آف اٹلی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر کا جو ہے پروسیس مکمل ہوتا ہے. تو اگلا جو اس کا پارٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ مکمل اتنے سٹیپس جو ہیں یہ ایک پروسیجرل جو سٹیپس ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں کہ پہلے کون سا علاقہ یونیفائی ہوتا ہے, پھر کون سا ہوتا ہے, پھر کون سا ہوتا ہے. اس طرح ہم اگلے چیپٹر میں یہ کمپلیٹ ایک ویڈیو لیکچر بنائیں گے جس پہ ہم دیکھیں گے کہ اٹالین یونیفیکیشن کے پروسیس کس طرح ہوتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.